بچوں کے لیے قصص الانبیاء کی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو قصص الانبیاء میں سے کافی کہانیاں سنا چکی ہوں۔ اگر کسی کے پاس کوئی کہانی نہیں پہنچی تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے، میں اس کو وہ کہانی بھیج دوں گی۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے بے مثال قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی۔ یہ ہے قصص الانبیاء، بچوں کی قصص الانبیاء میں سے آپ کو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں تاکہ بچے خوشی خوشی معلومات بھی حاصل کریں اور مصروف بھی رہیں اور ان کی اردو بھی اچھی ہو جائے اور اپنے پیغمبروں کے بارے میں سچی معلومات ان تک پہنچ سکے۔ چلیے آج ہم کون سی کہانی پڑھ رہے ہیں؟ بے مثال قربانی۔ تمام بچے میرے ساتھ کہانی پر فنگر رکھ کے پڑھیے تاکہ آپ کو اردو پڑھنا بھی آ جائے، اور آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے سیکھنے کا، سمجھنے کا، سننے کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ دیکھیے آج ہم کون سی کہانی پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ چلیے میرے ساتھ ساتھ فنگر رکھیے تاکہ آپ کو الفاظ بھی پڑھنا آ جائیں اور سمجھ میں بھی آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہما السلام تھا۔ اچھا جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گود کے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیگم ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ ننھے اسماعیل، بہت چھوٹے سے اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوچا کہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں، شاید کوئی آبادی یا سبزہ نظر آ جائے، کیونکہ ماں تھی، ماں کا دل تھا کہ بچے کو پیاسا نہیں دیکھ سکتی تھی، جہاں سے پانی مل سکے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹا دیا اور قریبی پہاڑوں صفا اور مروہ پر دوڑ دوڑ کر چکر لگانے لگی۔ دیکھیے یہ وہ دوڑے جو آج تک تمام عورتیں اور مرد حج اور عمرے میں صفا مروہ پر دوڑتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند فرماتے ہیں نا تو ان کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ پسند فرما لیتے ہیں۔ ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ آج تک تمام مرد اور عورتیں صفا مروہ پر جب تک نہ دوڑیں تو نہ تو عمرہ ہوتا ہے اور نہ حج ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن انہیں کوئی انسان دکھائی نہ دیا، وہ فکر مند ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ علیہما السلام مایوس ہو کر ننھے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے واپس آئیں تو حیران رہ گئیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور جہاں اس ریت پر ان کی ایڑیاں رگڑ کھا رہی ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ انہوں نے جلدی سے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی چشمے کا نام زمزم ہے، جو دیکھیے آج تک جاری ہے۔ زمزم کے پانی میں کس قدر فائدہ ہے۔ یہ زمزم ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں ایک خانہ بدوش، یعنی کہ جو لوگ جگہ جگہ آ کے رہتے ہیں نا اسے کہتے ہیں خانہ بدوش، وہ قبیلہ آ پہنچا۔ حجاز میں کئی قبیلے ایسے تھے جو اپنے خیمے اپنے ساتھ لیے پھرتے رہتے تھے، یعنی کہ ٹینٹ کی طرح اپنے ساتھ لیتے تھے، وہ جہاں چاہتے تھے خیمہ لگا لیتے تھے۔ انہیں جہاں کوئی پانی کا کنواں ملتا وہاں خیموں کی بستی بسا لیتے۔ اس قبیلے کا نام بنو جرہم تھا۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے چشمے کی داستان سنی تو بہت حیران ہوئے، اور وہ سمجھ گئے کہ ان ماں بیٹے پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہے، کوئی خاص کرم ہے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بہت عزت کی، پھر وہیں خیمے لگا لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ کام کاج میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ دیکھیے خواب کی حقیقت، اللہ خوابوں کے ذریعے کس طرح پیغام بھیجتا ہے۔
انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خواب ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جانے پر تیار ہوں۔ دیکھیے، اللہ جب جنہیں پسند فرماتا ہے نا تو ان سے امتحان لیتا ہے، اور پھر انہیں اس میں کامیاب بھی وہی کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہر سے باہر منا کے مقام پر لے گئے اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت ایک فرشتے نے پکارا کہ آپ اپنے آزمائش میں پورے اتریں۔ سبحان اللہ! اور آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، اور اللہ کی قدرت سے ایک دمبا وہاں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے کو قربان کریں۔ ہر سال حاجی حج کے بعد منا کے مقام پر جو قربانی کرتے ہیں، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیغمبروں سے آزمائش لیتے ہیں اور پھر اسے اس میں پورا اتار دیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھی ہے بے مثال قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی۔ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریے، اور پیج کو لائک کیجئے، میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، اور جو آپ کے پاس کہانی نہیں پہنچی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، وہ میں آپ کو کہانی ضرور بھیجوں گی۔